امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے پاکستان اور انڈیا کی جنگ بندی کروائی اور اب سننے میں آیا ہے رشیا اور یوکرین کی بھی جنگ بند کروا رہے ہیں یہ. ہاں، یہ دیکھیں ہم نے پیچھے بھی چند دن پہلے بات کی تھی، اور اس میں جو ہے نا امریکی صدر جو چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان خطے میں نا وہ جنگیں ختم کرا رہے ہیں. جیسے پاک بھارت کی ہماری جنگ میں انہوں نے باقاعدہ ایک پازیٹیو کردار ادا کیا اور ثالث کا کردار ادا کر کے، اور یہ جہاں تک میری اطلاعات ہیں، یہ انہوں نے انڈین کے رونے دھونے کے اوپر پیچھے پڑ گئے ان کے اس وقت. تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اب تو حالات کچھ اور ہیں. اب انڈیا سے کوئی وہ خوش نہیں ہے امریکی صدر، اور امریکی جو حکومت ہے، امریکی پارلیمنٹ ہے، وہ اب انڈیا سے ان کے حالات وہ نہیں رہے. آپ کو پتہ ہے ٹیرف بھی ان کے اوپر لگایا ہوا ہے. ابھی آپ کو یاد ہو چند دن پہلے روسی صدر پیوٹن کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی، ان سے ملاقات بھی کی. آپ کو پتہ ہے رشیا اور امریکہ دو بڑے آپس سے شروع سے مخالف چلتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یوکرین کی جنگ، یوکرین چھوٹا سا ایک ملک ہے رشیا کے ساتھ، تو یوکرین اب تک اس کے ساتھ جنگی حالت میں کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ کہ اس کو پیچھے سے امریکہ سے اور یورپ سے اس کو سہولت کاری کی جا رہی، اس کو کیا کہتے ہیں امداد دی جا رہی، جنگی امداد. لیکن اب صدر ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ والی بھی جنگ ختم ہو. جیسے وہ پاک بھارت جنگ میں نظر رکھی ہوئی انہوں نے، اب یہ بھی ختم. اس والے سے انہوں نے پیوٹن سے ملاقات کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا اگلی ملاقات اگلا ایک ملاقات ہے جو رشین صدر نے کہا ہے کہ ہمارے ماسکو میں کی جائے، جس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرا وہاں پہ جانا مشکل ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہم اس بات کو بھی زیر غور رکھیں گے. اب انہوں نے یوکرین کے صدر جو ہیں زیلنسکی جو ہیں ان سے بھی ایک ملاقات کی ہے، اور ان کو انہوں نے آمادہ کیا ہے سہ فریقی، مطلب رشین اور یہ یوکرینی اور امریکن، یہ تینوں اکٹھے بیٹھیں گے، اس کو جنگ بندی کو یقینی بنائیں گے. اور وہ ان کا یہ کہنا ہے، صدر ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ اس کو یوکرین اور رشیا کی جنگ کو یہ نہیں کہ آپ ابھی سیز فائر کروا دیں 1 یا 2 سال کے رکے اور پھر دوبارہ سے ہی شروع ہو. انہوں نے یوکرینی صدر کو یہ بھی کہا ہے کہ جو انہوں نے رشیا کے علاقے جن کے اوپر وہ قابض ہوئے ہیں ان کو چھوڑنے پڑیں گے. تو اس کے اوپر اب یہ بڑا زبردست کام ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں خطے کے اندر کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی جنگیں ہو رہی ہیں، یہ جنگیں ختم ہونی چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم اس کو جنگوں کو ختم کر کے ہم تجارت کو بڑھانا چاہتے ہیں. تجارت کو بڑھانا چاہتے ہاں، تجارت کو بڑھانا چاہتے ہیں. یہ پوری دنیا کے لیے ایک امن کا راستہ جو ہے نا، دنیا کے لیے فائدے کے لیے، اس کی دنیا کی بہتری کے دیکھیں نا، اس کا آپ کو خدائی آفتوں کا سامنا ہے. بالکل. کلائمیٹ چینج پوری دنیا میں آ رہا ہے، تباہی ہو رہی ہے. تو یہ اس وقت کہیں پہ بھی جنگوں کو اور ایٹمی جنگ کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو بات ان کے تجارتی معاملات کو بہتر کرنا، یہ تو ہر طرف خوشحالی لانے والی بات. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. سر، حمیرہ اصغر کیس میں مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ ہوا ہے؟ اچھا جی، یہ ہوا یہ ہے کہ حمیرہ اصغر کا کیس آپ کو معلوم ہے کہ وہ تقریباً کوئی 8-9 ماہ اس کی لاش اپنے فلیٹ میں تھی، اور باہر کسی کو بڑے عرصے سے اس ٹاپک کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا. ہاں، اس میں کچھ ایسا تھا نہیں. ہم لوگ بہت کچھ اس کے اوپر ڈسکس کر لیا ہم نے. تو اس میں یہ ہوا، بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں، بہت سارے لوگوں نے بات کی، ہم نے بھی کی، اور ہم نے صرف حقائق پہ کی. میں آپ کو ہی بتانے لگا. اس میں پچھلے دنوں ہم نے ایک بات کی تھی کہ اس کے گھر سے جو سفید سفو برآمد ہوا تھا وہ سمندری نمک تھا. اور سمندری نمک کراچی کے لوگوں کے لحاظ سے وہ کسی اسمیل کو اور کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے رکھا جاتا ہے. تو یہ کوشچن تھا کہ جگہ جگہ پہ 4-5 پیالوں کے اندر وہ نمک پڑا ہوا تھا. وہ نمک اس کمرے میں کون رکھ کے گیا؟ اگر اس کی حمیرہ اصغر کی موت کوئی قدرتی تھی، کسی ہارٹ فیل کی وجہ سے یا کسی فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے، تو اندر سے بھی دروازہ بند تھا. تو لیکن یہ نمک والی چیزیں جو تھیں نا، یہ مشکوک کر رہی تھیں. تو وہاں پہ جو ہے نا اداکارہ حمیرہ کا جو کراچی میں پرسرار موت پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت نے پولیس کو قتل کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 154 کے تحت مقدمہ درج کیا جائے، اور 154 کے تحت مقدمہ بنتا ہے. اس کے لیے انہوں نے اس کے فیملی ممبرس کو بھی شامل تفتیش کرنے کا کہا ہے. انہوں نے کہا ان کے بھی بیانات اس میں قلم بند کیے جائیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے، کسی طرف تو لگے. اور یہ پہلا کیس ہے، میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ سندھ پولیس کے پاس ہے، اور ابھی تک پتہ نہیں کیوں بہت ساری چیزیں، اس کے موبائل فون ہے،
اگر اس کا مرڈر ہوا، اس کے موبائل فون کے راستے کہاں کہاں جا رہے تھے، مطلب اس کی جو موبائل فون کی جو CDR ہوتی ہے اس میں سے جب ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی عدالت کو مداخلت کرنا پڑی بالآخر، تو سوشل میڈیا بڑی چیز ہوتی ہے، انہوں نے کہا 154 کے تحت اس کا مقدمہ درج کریں، اور وہ بھی اگر بنتی ہے، اور اس کے جو ہے فیملی ممبرس جن کو اپنے ہی انٹرویوز میں وہ مشکوک قرار دیے جاتے رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے ڈسکس کیا، تو یہ اتنی سی بات ہے، ابھی مقدمہ اس کے اوپر اس کا درج ہوگا، تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کی تفتیش کس طرف جاتی ہے، اور پھر رزلٹ سامنے آئیں گے میرے پاس. ٹھیک ہے سر، امریکہ نے انڈیا پر دوبارہ ٹیرف لگانے کا فیصلہ کیا ہے. پہلے یہ 25% تھا، اب کیا صورتحال ہے، کیا سچویشن ہے، کوئی کچھ کتنے % ٹیرف لگانے کا فیصلہ کیا ہے؟ اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، اس میں 25% ٹیرف ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو ریبیو نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران سیز فائر میں امریکہ کا اہم کردار تھا، یہ ان کا کہنا ہے. امریکہ بھارت اور پاکستان کی صورتحال کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کر رہا ہے. مطلب ان کے امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی جو ہے نا ان کی صورتحال کے درمیان جو سیز فائر ہوا ہے، جی اب سیز فائر میں بہت ساری باتیں یہ بھی آ رہی ہیں نا، انڈیا کی طرف گدڑ بکتیاں آ رہی ہیں، ایسی کر دیں گے، ایسی کر دیں گے، آپریشن سندور ان کا جو جاری ہے یا جو بھی ہے. تو لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ہم مکمل اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور سیز فائر کو برقرار رکھنا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک مشکل عمل ہے جو اکثر جلد ٹوٹ جاتا ہوتا ہے، یہ بھی ان کا کہنا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بھارت کے درمیان سیز فائر سے متعلق کیا پیش رفت ہو رہی ہے. امریکی وزیر خارجہ نے کہا ایسے کا بیان، یہ والا جو بیان ہے یہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب صدر ٹرمپ جو ہے نا، جب صدر ٹرمپ سیز فائر کے حوالے سے مختلف اقدامات کر رہے ہیں، جیسے ابھی ہم نے یوکرین اور رشیا کی جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی بات کی ہے. ٹھیک ہے، صدر ٹرمپ کے متعدد مختلف بیانات وہ دے چکے ہیں. بھارتی حکومت نے شرمندگی سے بچنے کے لیے نا جی سیز فائر کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ اس میں یہ کہہ دیا تھا کہ اس میں امریکہ کو کردار دیں گے. ٹھیک ہے نا، جبکہ پاکستان نے اس چیز کو سراہا تھا، ان کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ثالث ہونے پہ، ان کی مداخلت پہ، ورنہ تو پاکستان تو ان کی دہلی تک جا چکا تھا. پاکستان نے تو ان کے جہاز گرانے کا S-400 جس کے بارے میں دعویٰ یہ تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی جہاز ان کی بھارت کی سرحد نہیں جا سب کو، اس کو بھی اڑا دیا تھا. اور اگر امریکہ مداخلت نہ کرتا تو آپ دہلی تک پہنچ گئے تھے. اور جو انڈیا کی تباہی ہوئی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ تباہی ہوتی ہے، ابھی بھی بہت زیادہ تباہی ہوئی، یہ نہیں کہ کم ہوئی. 6 جہاز ان کی ویڈیوز باقاعدہ موجود ہے، وہ بھی شاید جلد ہی ریلیز کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے. تو انڈیا نے اس وقت بھی اب یہ کہا کہ ہمارے جو فوجی سینئرز ہیں انہوں نے پاکستان کسی فوجی سینئرز کے ساتھ مل کے بات کی، کسی کے بیچ میں کوئی مداخلت نہیں ہے، کوئی امریکہ صدر کے کہنے پہ ہم نے نہیں روکی. اپنی خفگی کو، اپنی ہار کو، اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے اس طرح کی گدڑ بکیاں کی. جبکہ پاکستان نے امریکن صدر کے لیے کہ انہیں جنگ بندی کرائی، اور یہ بہت بڑی جنگ تھی پاکستان اور انڈیا کی. بالکل. اور یہ کوئی ایسی چھوٹی جنگ نہیں تھی کہ ایک خطے تک محدود رہتی. اس جنگ نے بہت زیادہ پھیلنے کا خطرہ تھا جو صدر ٹرمپ کی مداخلت سے رکی. اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی ایک بصیرت کے مطابق جو نے دور تک کی سوچ کے یہ بات ان کی مانی، اور اس کے بعد میں سراہا بھی. ابھی ان کا جو امریکہ کا جو وزٹ تھا ہمارے فیلڈ مارشل کا، وہ بڑا کامیاب رہا تھا. اچھا، پاکستان نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کا کہا، تو انڈیا نے نفی کی. تو ابھی حالی وائٹ ہاؤس کے تجارتی مشیر ہیں پیٹر نیوارو نے کہا کہ بھارت کو جدید عسکری ٹیکنالوجی منتقل کرنا امریکی کمپنیوں کے لیے خطرناک قدم ہوگا. یہ ایک بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اب انڈیا کو بھارت کو ہمیشہ کے لیے لال جھنڈی اس کو فرق کر دیا، اس کو کہ اس کو کسی بھی قسم کی عسکری معاونت یا اس کو ایسی عسکری ٹیکنالوجی دی جائے گی. اس نے اس کی وجہ بھی بتائی جو ان کی اپنی ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ بھارت کی روسی خام تیل کی خریداری ماسکو کو یوکرین جنگ میں مالی امداد فراہم کر رہی ہے. جو بھارت نے رشیا سے خام تیل خریدا، اس کا مطلب ہے رشیا کو انہوں نے مالی مدد کی. جو یوکرین کے خلاف جو جنگ رشیا کی جا رہی ہے تو اس میں اس کو مالی مدد فراہم ہو رہی ہے. بھارت کو روس سے خام تیل خریدنا بند کرنا ہوگا. نیوارو نے کہا کہ بھارت اب روس اور چین دونوں کے قریب ہو رہا ہے. اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ خطے میں رشیا اور امریکہ اور چائنا اور امریکہ کے
کیسے تعلقات ہیں وہ ان کے لیے مطلب ان کے وہ مخالفوں میں آتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو قریب ہوگا ٹھیک ہے. اور یہ بھارت ڈبل کراس کر رہا تھا، امریکہ سے بھی مزے لے رہا تھا اور ساتھ میں رشیا سے بھی نے خام میں تیل سستا خریدا، اور چائنا کے ساتھ بھی انہوں نے یہ مانیٹرنگ اپنی کی ہوئی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھارت چاہتا ہے کہ اسے امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھا جائے، تو اگر امریکہ چاہے تو اس سے اس کے مطابق برتاؤ کرنا ہوگا. امریکی کمپنیوں کے لیے بھارت کو جدید عسکری ٹیکنالوجی منتقل کرنا خطرناک قدم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا امریکہ نے بھارت کو خبردار کیا تھا کہ اگر صدر ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان مذاکرات ناکام ہوئے تو یہ سننے والی بات ہے، تو وہ بھارت پر مزید ٹیرف لگائیں گے. اوکے، اچھا.